ایران کے اندر جہاں اور بہت سے مذاہب وجود میں آئے، وہاں ایک مذہب، مانوی مذہب بھی ایران کی سرزمین سے پیدا ہوا۔ مانی بانی تھا اس کا 216 عیسوی میں تصیفون میں پیدا ہوا تھا۔ بڑا فنکار، مصور، نقاش، فلسفی تھا، فلاسفر تھا۔ تو اس کا باپ عیسائی نہیں تھا، چونکہ یہ دور تھا عیسی علیہ السلام کا، باپ اس کا کافر تھا۔ تو مانی نے جو اپنا بت پرستی کا دین تھا وہ چھوڑ دیا، اور 26 سال عمر تھی اس کی، تو اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ جب زرتشتی علماء کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ مخالفت میں اسے جلا وطن ہونا پڑا، مختلف وطن، مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ جب شاپور اول مرا تو مانی ایران آ گیا واپس، اور یہاں کے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنی کتاب ارتنگ کو الہامی کتاب قرار دیا، اور شاپور دوم کے بھائی فیروز سے تعلقات بڑھا کر شاہی دربار تک رسائی حاصل کی، اس کو اپنا حامی بنایا بادشاہ کو، اور یوں ایران میں مانوی مذہب پھیلنا شروع ہوا۔ زرتشتی علماء کے لیے تو یہ بڑا چیلنج تھا، موت تھی ان کی، زرتشت مذہب کی ہی موت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی۔ بہرام جب تخت ایران پر متمکن ہوا تو ان پروتوں کے کہنے سے، ان زرتشتیوں کے کہنے پہ اس نے مانویوں پر بڑا ظلم کیا، اور یہاں تک کہ مانوی کو قتل کر کے اس کی کھال کھینچ کر، کھال اتار کر اس میں بھس بھر دیا۔ 276 عیسوی میں یہ ہولناک واقعہ پیش ہے۔ مانوی مذہب میں دو چیزوں کو بنیادی اساسی حیثیت تھی، نور اور ظلمت، ماضی، حال اور مستقبل۔ کہتا تھا کہ نور خدا کا پرتو ہے، اور ظلمت کا منبع سرچشمہ شیطان ہے، اور انسان نیکی اور بدی کا مرکب ہے۔ یہ کہتا تھا جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی سے بچانے کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زرتشت، گوتم بدھ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب آئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، اور نہ ان کا نام لیتا تھا، اور مزید یہ کہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا تھا۔ اور انجیل برنباس میں جو فارقلیت کا ذکر ہے، کہتا تھا کہ فارقلیت میں ہوں، اور میں آخری نبیوں لوگوں کے لیے علم و حکمت لے کر آیا ہوں۔ ثانویت اور تثلیث کی بھی اس مذہب پہ چھاپ لگ گئی، اگرچہ مانی خود اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ اس نے زرتشتیوں کی طرح نیکی اور بدی کے دو الگ الگ جوہر بتائے، تو اب آگے ان کے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں پدر عظمت، ایک کو کہتے ہیں خدائے ظلمت۔ پدر عظمت کے 5 مظاہر ہیں: ادراک، یعنی کسی چیز کو سمجھنا، حاصل کرنا، کسی چیز کا حصول، ادراک، اور عقل، فکر، تأمل اور ارادہ۔ اور خدائے ظلمت کے 5 عناصر ہیں: دھواں، برباد کر دینے والی آگ، تباہ کر دینے والی ہوا، گدلا پانی اور اندھیرا۔ بہرحال یہ مانوی مذہب کا جو نظریہ ہے، یہ زرتشت کے نظریے سے کچھ مختلف ہے، ان سے ماخوذ نہیں ہے۔ بہرحال کچھ تثلیث کی بھی چھاپ ان پر نظر آتی ہے آج، اور جس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شام کا ایک عیسائی پادری تھا باردستان، یہ مانی کا استاد تھا، مانی اس سے متاثر تھا، اور یہاں تک کہ پادری کا جب انتقال 322 ہجری میں ہوا،
تو ظاہر ہے کہ مانی کی کے بعد اس کا انتقال ہوا، مانی پہلے مرا اور مانی کا تو ظاہر قتل کیا گیا تھا بہرحال. تو یہ اس سے متاثر تھا، اس نے اس سے متاثر ہو کر اس کے مذہب اپنے مذہب میں یہ چیزیں شامل کی ہیں. اس نے شامل نہیں کی چونکہ مانی تو پہلے مر گیا تھا، تو یہ پادری ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا جانشین بنا، تو اس نے یہ چیزیں تثلیث اقانیم ثلاثہ یہ اس کے اندر شامل کر دی. اچھا، اقانیم ثلاثہ ان کے الگ ہیں. ان کے کیا ہیں؟ پدر عظمت خدا اور مادر زندگان مریم اور اولین انسان یعنی حضرت عیسیٰ. تو یہ تثلیث گویا ان کے اندر گھسی اور شاید اس بادشان کی وجہ سے گھسی. مانوی مذہب کا اسلام سے کیا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت ان کا کوئی پیروکار نام لیوا دنیا میں باقی نہیں ہے. 13ویں صدی عیسوی تک یہ چلے تھے، اس کے بعد بھی یہ مذہب دنیا سے ناپید ہو گیا تھا. تو یہ آخری نبی اپنے آپ کو کہا تھا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود بتایا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ ایک نبی کا انکار کفر ہے. اور یہ نبوت کا دعوے دار تھا، اگرچہ نبی پاک ان سے پہلے کا تھا، لیکن بہرحال اس کی نبوت اور رسالت کی کسی قسم کی کوئی ایسی واضح نمایاں دلیل ہمیں نہیں ملتی کسی قسم کی کہ جس کی بنیاد پر ہم اسے قطعی طور پر نبی کہہ سکیں. تو بلکہ جیسے اس کے حالات ہیں اس اعتبار سے تو بظاہر یہ نبی کسی صورت میں نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا. اور جو اس کے دعوی ہیں، اب مانوی مذہب کے مطابق آدم اور حوا شیطان کی اولاد تھے، اور اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ اولاد آدم کے ماں ابا تھے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا اس کے نبی ہونے کے بارے میں کچھ بھی. باقی اخلاقیات پہ زور دیا کرتا تھا. اگلا مذہب ہے شنٹوئزم. شنٹو کا معنی ہوتا ہے دیوتاؤں کے ڈھنگ. چینی زبان کا لفظ ہے شن تاؤ، 2 لفظوں سے مرکب ہے، بعد میں یہ شنٹو ہو گیا. یہ جاپان کا قومی مذہب ہے، لیکن صرف جاپان ہی تک محدود ہے. اور شنٹوئزم کے پیروکار کہتے ہیں کہ ان کے دیوتا تقریباً 80 کروڑ کے لگ بھگ، جبکہ مذہب کی تاریخی کتابوں میں ان کی تعداد بڑھا کر 800 کروڑ تک بیان کی گئی ہے. 800 کروڑ، یعنی گویا پوری دنیا معبود ہی معبود ہے. بس مظاہر پرستی، اسلاف پرستی، مردہ پرستی، شاہ پرستی، بادشاہوں کی پوجا، سورج پرستی، یہ سب چیزیں ان کے اندر ہیں. شنٹوئزم کے مرکزی فرقے 13 ہیں. 3 ان میں سے ریاستی شنٹوئزم، تو ریاستی شنٹوئزم، فرقہ وارانہ شنٹوئزم، گھریلو شنٹوئزم. ریاستی شنٹوئزم کیا ہے؟
تو ریاستی شنٹوازم سے مراد یہ ہے کہ سرکاری طور پہ سرکاری امداد کے ذریعے شنٹوازم کی مذہبی اور مقدس زیارت گاہیں اور تنخواہ دار علماء جن کی کفالت حکومت کے ذمے ہوتی ہے، یہ چیزیں مطلب یہ زیارت گاہیں تیار کرنا اور یہ ان چیزوں کو اور علماء کو، ان کو ریاستی شنٹوازم کہا جاتا ہے۔ اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ زیارت گاہیں وہ دو حصوں میں منقسم ہوتی ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ بیرونی زیارت گاہ میں پہنچ کر زائر اس واقعے کی اہمیت پر غور و فکر کرتا ہوا درمیانے درجے کی کوئی بھیڑ چڑھاتا ہے اور مختصر سی عبادت کر کے جب اندرونی سے پہنچتا ہے تو وہاں اسے دیوتا یا اس واقعے سے متعلق اہم چیزوں کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ ایک فرقہ وارانہ شنٹوازم ہے، یہ 13 فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ ہوا ہے کہ جن کی بنیادی عبادت کا مستحق پتھر ہیں، جیسے کیسے بھی ہوں، تو یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ پتھر پہاڑوں میں ہوتے ہیں عام طور پہ، تو یہ پہاڑ ان کی مخصوص کشش کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرے وہ فرقہ جو فلاحی اور بہبود عامہ کے کام کرتا ہے رضاکارانہ طور پہ اور ان کی ترغیب دیتا ہے لوگوں۔ اور تیسرا وہ فرقہ جو فاقہ کشی، ضبط نفس، ٹھنڈے پانی میں نہانے اور دیگر قسم کی خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گھریلو شنٹوازم، کہ گھریلو زندگی میں شنٹوازم کی تصویر ایک انتہائی سادہ ہے۔ شیلف کے اوپر اپنے خدا بالخدا باوجداد کے نام کندہ کرواتے ہیں، پھول پھل سامنے رکھتے ہیں، منہ دھو کر مختصر سی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خاکہ ہے۔ عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیروکار اپنی مفروضہ عبادت ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنے بتوں کے سامنے آ کے سب سے پہلے 2 مرتبہ جھکتا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، پھر جھکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس دوران دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ تو آج کل بھی یہ جھکنا اور کسی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یہ چیزیں آج دنیا کے اندر بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، شاید انہی سے ہی وہ آگے گئی ہوں۔ 2 کتابیں ان کی ایسی ہیں جو ملتی ہیں جن کا تذکرہ، ایک کو جیکی، ایک فی ہوں گی۔ تو یہ جاپان کا ایک مقامی مذہب ہے اور یہ بظاہر بدھ مت سے متاثر دکھائی دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کا اسے کیا تقابل ہو سکتا ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ اور یہ ایک مقامی اور تنگ دامن قسم کا مذہب ہے، اور جس میں بت پرستی ہے اور حقیقت کوئی چیز بھی نہیں ہے کسی چیز۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کس قدر خوبصورت طریقہ نماز کا، عبادت کا بتایا ہے، ان کے ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ شنٹوازم۔ اب آگے اس کتاب کے بت پرست مذاہب میں 3 مذہب آخری رہ گئے ہیں، تاؤزم، کیلٹزم اور ٹیوٹانی مذہب۔ تاؤ، کیلٹی اور ٹیوٹانی، یہ بھی دنیا کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں 3 مذاہب۔ تو میرا خیال ہے ان تینوں پہ ایک مختصر نشست ہو جائے گی کل، یا چلیں ابھی ہیں تقریباً 15 منٹ ہیں ابھی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ نیٹ بند ہو جائے گا، تو ابھی 15 منٹ موجود ہیں۔ تو 15 منٹ میں میں تھوڑی سی ایک آدھ مذہب کی تفصیل کر دیتا ہوں۔
تو بقیہ پھر کل کر لیں گے. طاومت یہ بھی چین کا مذہب ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہ جو کنفیوشس تھا وہ اور لاؤزے تاؤ، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا. تو لاؤزے تاؤ یہ اس مذہب کا بانی تھا، اور اس کا اصلی نام تھا لی پا یانگ. لاؤزے مشہور ہو گیا اس لیے کہ لاؤزے کا مطلب ہے بوڑھا فلسفی، تو یہ فلسفے کی تعلیم دیا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا لاؤزے. تو اس کی پیدائش 610 قبل مسیح میں ہوئی، اور یہ کنفیوشس سے 50 سال پہلے پیدا ہوا تھا. بہرحال لاؤزے جو تھا یہ محافظ تھا، شاہی دستاویز کا. حالات بگڑنا شروع ہوئے، عہدے سے مستعفی ہو گیا، چین چھوڑنے میں مجبور ہو گیا. ہجرت کی نیت سے جب سرحد پہ پہنچا تو سرحدی محافظ نے پہچان لیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک آپ اپنی تمام تعلیمات لکھ کے ہمیں نہیں دیں گے. چنانچہ اس نے مجبوراً تاؤچنگ نامی ایک تاریخی کتاب اس کے سپرد کی محافظ کے، اور یہ سپرد کر کے وہاں سے وہ چلا گیا. پھر کہاں گیا کہاں نہیں گیا، تاریخ اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے، اور کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. بہرحال یہ جو اس کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو چند تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں خدا کا لفظ ان کی کتاب میں صرف ایک لفظ ایک مرتبہ مل سکا، اور اکثر ترجموں میں وہ بھی نہیں ہے. حیات بعد الممات پر بھی ان کا کوئی اعتقاد نہیں ہے. عقائد کی تعلیمات ہیں کہ تاؤ کا وجود ہمیشہ سے ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس میں تاؤ موجود نہ ہو. تاؤ ہر جگہ موجود ہے، تاؤ کے دم سے کائنات ہے. چاند سورج اپنے مدار میں تاؤ کی وجہ سے گھومتے ہیں. تاؤ کا جسم کوئی نہیں ہے، لیکن تمام اجسام اسی کے پیدا کرتا ہے. تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا تاؤ ہے. لاؤزے کہتا ہے کہ کائنات کے پیچھے کار فرمائی کی اکائی ایک پر اسرار اور ناقابل بیان قوت ہے جس کا نام تاؤ ہے. جلد یا بدیر انسانی راحت اور آسائش کے تمام اسباب کا خاتمہ اسی کے ہاتھوں ہوگا. لاؤزے یہ بھی کہتا ہے کہ زندگی عظیم ترین اثاثہ ہے. یہ وجہ ہے کہ طاومت کے پیروکار اپنی زندگی اور عمر بڑھانے کے لیے مختلف کیمیائی اور جادوئی طریقوں پہ کو استعمال کر کے اپنی عمر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تاؤ کے نزدیک زندگی سادہ طرز ارتوار کا نام ہے. نام نمود اسے پسند نہیں تھی، تکبر سے بھی اسے نفرت تھی. اخلاقیات میں وہ اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو اور دوسروں پر غلبہ حاصل کر لینے کی تعلیمات دیتا تھا، اور لالچ کو بری مصیبت قرار دیتا تھا. قیدیوں کو سخت سزا دینے کے حق میں نہیں تھا. موت کو خوشگوار چیز قرار دیتا تھا جس سے انسان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور فلسفیانہ زیادہ تعلیمات تھی، عوام جسے سمجھ نہیں سکے. البتہ عوام نے اسے اپنا معبود قرار دے دیا اور جانوروں کو اس کا اوتار سمجھنے لگے. تو بعد میں کنفیوشس کے جو عقائد ہیں وہ اس میں مل گئے، اور یہ ایسا ایک مذہب بن گیا جس کی وجہ سے چین میں اس مذہب کی مقبولیت ہو گئی. اور اب تاؤ مذہب میں
کنفیوشس پسند لوگ بھی ہیں، ضابطہ پرست بھی ہیں، موئسٹ بھی ہیں۔ جو کنفیوشس پسند ہیں یہ تاؤ مذہب کو اپنا مت کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، لیکن ساری چیزوں میں کنفیوشس کی تعلیمات کو فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں۔ ضابطہ پرست ان کے ہاں مذہب کو کوئی مقام نہیں تھا، یہ لوگ قانون کی پابندی اور مستحکم حکومت کی ضرورت پر زور دیتے تھے، اہمیت پر زور دیتے تھے۔ موہسٹ موتزو نامی بندہ تھا اس کا بانی اس فرقے کا، جو پہلے کنفیوشس تھا اور بعد میں اس نے اپنے الگ فلسفہ تشکیل دے لیا۔ یہ امن پسند ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے کتراتے ہیں، دفاع کی ضرورت پڑ جائے تو عمارتوں کی حصار بندی کرتے ہیں۔ تو لاؤزے تاؤ کی تصنیف تاؤ تے چنگ یہ ایک مقدس اور محترم کتاب شمار ہوتی ہے ان کے ہاں، اور معنی اس کا قدیم راستہ اور اس کی قوت یا فضیلت 5000 الفاظ میں لکھی گئی، 81 ابواب پر مشتمل ہے، شاعرانہ انداز پہ لکھی گئی ہے، انگریزی زبان میں اس کے 40 سے زیادہ ترجمے میں۔ تو لاؤزے تاؤ کا ایک شاگرد تھا چانگ تزو، اس کی تحریرات کو بھی ایک اہمیت دی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس مذہب کے بانی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اس کا اسلام سے کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں گیا، کہاں نہیں گیا۔ اور اسلام نے ایسا کامل اور مکمل نظام، تعلیمات اور نظام دیا ہے، نبی پاک صحابہ کو دے کے گئے، صحابہ کی امت کو دے کے گئے۔ تو اب ایسا مذہب جس میں عقائد، عبادات کے متعلق کوئی واضح رہنمائی نہ ہو، اس کا کیا اسلام سے تقابل کیا جا سکتا ہے؟ تو خیال ہے اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں آج۔ ہاں ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی آپ کے نیٹ بند نہیں ہوئے تو چلیں اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر مکاتے ہیں اس کو، تاکہ پھر آگے یہودیت ہے اور عیسائیت ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنی ہے، تو پڑھ لیں پھر ایک تو، اور 10 منٹ میں جتنا پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھ لیتے ہیں۔ کیلٹیزم، کیلٹیزم کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا کہ یہ اس کا بانی کون ہے، کہاں ہے۔ آریاؤں کی ایک شاخ ہے کیلٹی، مظاہر پرستی کے روگ میں مبتلا تھے، دریا، سمندر، جھیلیں ان کے خداؤں کا مسکن تھی، اور وہ لوگ، یہ لوگ ان جگہوں پر جا کے قیمتی چیزیں ڈالا کرتے تھے تاکہ خداؤں کو قیمتی سے قیمتی اور بڑھیا سے بڑھیا نذرانے دے سکیں۔ بعد میں ان لوگوں نے عیسائیت قبول کر لیا، تو ان کے مذہب میں درختوں، جانوروں کی پوجا بھی عام تھی۔ تو مردوں سے یہ عام طور پر ڈرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد روحیں واپس آ جاتی ہیں، تو یہ مردے کے ساتھ اس کی تمام چیزیں قبر میں دفن کر دیتے تھے تاکہ مردہ ان کے لالچ میں کہیں واپس گھر نہ آ جائے۔ تو اس مذہب میں مندر بنانے کا رواج نہیں تھا، عبادت گھروں میں کرتے تھے۔ اوغان کا عقیدہ یہ بھی رکھتے تھے، اور اکثر کا عقیدہ یہ تھا کہ انسانی روحیں غیر فانی ہیں، دنیا کے مکمل خاتمے پر انہیں یقین تھا، لیکن عقیدے ان کے ہندو مت کے ساتھ ملتے جلتے، اس کے قریب قریب۔ ٹیوٹانی مذہب، تو یہ بھی مذہب دنیا میں ناپید ہے آج، اور اس کی کوئی خاطر خواہ معلومات بھی آج حاصل نہیں ملتی۔ تاہم اس مذہب کے پیروکار ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ میں پائے جاتے تھے پہلے۔ تو یہ مذہب بھی ظاہر ہے کہ اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اور اس مذہب کی کتاب ایڈ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، لیکن اس مذہب کی قدیم کتابیں وہ 12ویں صدی میں لکھی گئی ہیں،
ان کا لکھنے والا کوئی معلوم نہیں۔ 13ویں صدی میں اس مذہب کی جو کتابیں لکھی گئی ان کا مورخ اسنوراسٹر بتایا جاتا ہے۔ ان میں دیوتاؤں کی شان، گیت، ان کی صفات، اختیارات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مظاہر پرستی اس مذہب میں عام ہے اور بے شمار ان کے دیوتا بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ہر قبیلے کا الگ بتر دیوتا ہوا کرتا تھا، تو دیوتاؤں کے الگ الگ ڈیوٹیاں ہوتی تھی۔ ایک دیوتا تھا مثلا تھور، اس کا کام زرخیزی اور خوشخبری کا دینا، یعنی خوشخبری کا پیغمبر اسے سمجھا جاتا تھا۔ تھور سے بڑے دیوتا کو ووڈن کہتے تھے، یہ جنگجو کے طور پہ معروف ہوتا تھا، اور اس کی بیوی نرگ تھی جو شادی کے فرائض انجام دیتی تھی۔ اور شاہ پرستی بھی تھی، مظاہر پرستی بھی تھی، اور تخلیق کائنات کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کے وجود سے پہلے کچھ نہ تھا، صرف خلا تھا۔ اس کے بعد جب دنیا کا وجود ملا تو رفتہ رفتہ یہ صورتحال ہو گئی۔ مندر کی شکل میں ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں، جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، حاضرین پہ خون چھڑکا جاتا تھا، گوشت کھلایا جاتا تھا، ان کے مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد روح قبر میں ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، اور جزا و سزا کے متعلق ان کا کوئی واضح نظریہ نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس مذہب کے اکثر لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور یہ اپنے مذہب کو انہوں نے مذہب کو خیر بات کہہ دیا۔ آج یہ مذہب بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اب رہ گئے دو مذاہب پیچھے، یہودیت اور عیسائیت۔ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی اب تک جتنے مذاہب پڑھ لیے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کو دہرا لیں اور ذہن نشین فرما لیں، تاکہ اس کے بعد جب ہم یہودیت اور عیسائیت پڑھیں تو پچھلی باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ اور یہ آج یہودیت اور عیسائیت ہی کے ساتھ ہمارا زیادہ چونکہ ٹکراؤ ہے، زیادہ پالا پڑتا ہے، تو ان مذاہب کو ہم انشاءاللہ العزیز بالتفصیل پڑھیں گے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آداب المرام۔